ایک اور سوال آیا جی، تھوڑا سا نا ڈیفیکلٹ کوشچن ہے۔ غیر مسلم منکرین حدیث ایک اعتراض اٹھاتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس دوران آپ کی جو ہے نا ازار تہمد یا اتر گئی یا جو بھی ہوا، تو آپ کا جسم دیکھ لیا، کچھ ایسا معاملہ ہوا تو آپ کا جسم اقدس جب ظاہر ہو گیا، تو یہ جو حدیث کا انکار کرنے والے لوگوں نے کہتے ہیں لو جی یہ دیکھو یہ حدیثیں نبی اپنا جسم دکھائے گا لوگوں کو، اور غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ وہ جی دیکھو کتنی فحش بات ہے۔ اس کا جواب قرآن سے میں پہلے دوں گا، بالکل وہ واقعہ جو قرآن پاک میں سورہ احزاب کی تفسیر میں بھی آپ کو ملے گا، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو جنہوں نے موسیٰ کو ایذا دیا، موسیٰ کو دکھ دیا، تکلیف دی، پھر اللہ نے موسیٰ کا وہ ایذا تکلیف دور کر دی اور ظاہر کر دی وہ چیز جس پر وہ کہتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ یہ سورہ احزاب کے آخر میں کیا ہوا تھا، موسیٰ کو لوگوں نے بڑا فنی سا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے مشہور کیا ہوا تھا کہ جی یہ امپورٹنٹ ہے، یہ نعوذ باللہ نامرد ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک دن جو ہے وہ دریا کے کنارے اپنے کپڑے رکھ کر ایک پتھر کے اوپر، تو آپ ڈبکی لگا رہے اندر نہا رہے تھے، تو جب آپ باہر نکلے تو آپ اپنے کپڑے پکڑنے لگے تو پتھر صاحب چل پڑے آگے، موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے، اب وہ بھاگ رہا ہے پتھر، اب وہ اللہ کے حکم سے اصل میں بھاگ رہا تھا، اب وہ بھاگے جا رہا ہے پتھر، موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے، اور این پبلک کے بیچ میں جا کے نا پتھر رک گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے پکڑے، فوراً تہمت باندھی اور پتھر کو مارنا شروع کر دیا، مارے گئے، بلکہ شاید ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس پتھر پہ ابھی بھی نشان ہے، شاید کوئی اس قسم کی بات بھی ہے، بہرحال پتھر کو پیٹنے لگے کہ تیری وجہ سے لوگوں نے میری عورت دیکھ لی، میرا اظہار اترا دیکھ لیا۔ تو اصل میں یہ تو اللہ کا پلان تھا کہ ایک بندہ اگر خود سے کپڑے اتار کے دکھا دے گا لو جی دیکھو مجھے، تو وہ تو گنہگار ہوگا۔ اللہ نے خود ہی دکھا دیا، یار ہر انسان کے ساتھ وہی چیزیں، مٹیریل فیکٹری کا لگا ہوا ہے نا، اوپر کی جو بنایا جس فیکٹری میں ہمیں اللہ نے، وہی لگا ہوا جو دوسروں کے ساتھ ہے، لو بھائی دیکھ لو، تم اس کو نامرد کہتے تھے، وہ نامرد نہیں ہے۔ تو یہ قرآن میں یہ بات اللہ نے بتائی کہ تم دکھ کیوں دیتے ہو۔ اسی طرح یہ لوگ نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پہ حملہ کرتے ہیں، جو مسلمان ہیں منکرین حدیث، میں پہلے ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ ظالموں تمہیں یہ واقعہ پتہ نہیں ہے کہ یہ تو واقعہ ہے ہی زمانہ جاہلیت کا، وہ زمانہ جس وقت وحی نہیں اتری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نبی نہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو مبعوث نہیں کیا تھا، اور یہ ایک ایکسیڈنٹل بات تھی، ایک نہیں پتا تھا، وہ اظہار اوپر کر رہے تھے تو وہ زیادہ شاید تھوڑا سا ریویل ہوا تو وہیں پہ اللہ نے آپ کو بے ہوش کر دیا۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے ہوش کر کے کچھ سکھا دیا کہ یہ کام آگے نہیں کرنا۔ یہ تو اللہ کے نبی کی اس میں عظمت نظر آتی ہے کہ ہر وہ کام جو اعلیٰ جو کام ہوتا ہے نا، اس سے ذرا سا بھی نیچے ہوگا نا، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرے گا۔ یعنی آپ ابھی نبی کے عہدے پر اپوائنٹمنٹ بھی نہیں آپ کی ہوئی تھی، ابھی آپ مبعوث نہیں ہوئے تھے، بعثت بھی نہیں ہوئی تھی، تو اللہ آپ کو پہلے ہی اخلاقیات، اچھے معاملات، ہر چیز میں اخلاق اللہ سکھا رہا تھا۔ سیرت کے واقعات پڑھیں آپ ایک دعوت میں جانا چاہتے تھے، وہاں پہ غل غپاڑا ہونا تھا، پارٹی ہونی تھی، تو آپ جا رہے تھے، آپ اس وقت چرواہے کا کام کرتے تھے، یو ور اے شیپرڈ ایٹ دیٹ ٹائم، تو ینگ تھے، سمجھے ٹین ایجز میں ہوں گے، تو آپ کو نہیں پتا تھا کہ وہاں کیا ہونا ہے، مگر اللہ نے آپ کو وہاں سلا دیا۔ آپ وہاں پہنچے، جو شور شرابہ شروع ہونا تھا اس سے پہلے اللہ نے آپ کو سلا دیا۔ یہاں پہ بھی اللہ نے آپ کو بے ہوش کر دیا، تاکہ آپ جب بے ہوش ہوئے تو ظاہری بات ہے آپ جو ہے نا، آپ کو اللہ نے ایک میسج دے دیا، حالانکہ اس وقت آپ نبی بھی نہیں تھے کوئی۔ یار جب نبی آپ اپوائنٹ نہیں ہوئے تو اس وقت تو کوئی حرام چیز بھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ، اگر آپ کوئی حرام چیز کھا لیتے یا کر لیتے تو اس سے آپ کی نبوت پہ کیا اثر پڑنا ہے؟ آپ تو نبی ابھی بنے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ ایسے ہی فضول قسم کے اعتراضات یہ لوگ اٹھاتے ہیں، کوئی اس کے اندر پریشانی کی بات نہیں ہے۔ جس میں اقدس پتہ نہیں ظاہر پورا ہوا بھی کہ نہیں، یہ وہاں کہیں نہیں لکھا حدیث کے الفاظ میں کہ نعوذ باللہ آپ کی شرمگاہ کو دیکھ لیا کسی نے یا کچھ ایسا، نہیں، یوں بس شاید اٹھائی ہوگی تہمت۔ اصل میں عرب آج بھی اس طرح کرتے ہیں، جب کوئی بڑا کام کر رہے ہو نا، تو وہ جو نیچے والا اظہار ہوتا ہے نا، وہ کافی لمبا اور ڈھیلا ہوتا ہے، اب اس میں آپ لیبر ورک نہیں کر سکتے، تو اس کو تھوڑا سا اٹھا لیتے ہیں اور نیچے لنگوٹ کی طرح اس کو باندھ لیتے ہیں، اس میں آپ کی شرمگاہیں نہیں دکھتی۔ یہ ہوتا ہے کہ جو گھٹنے ہیں نا، اس سے اوپر کی عورا جو آپ کی تھائیز ہیں وہ نظر آ جاتی ہیں، رانے نظر آ جاتی ہیں، اتنا سا ہوتا ہے۔ اس میں یہی بات تھی، وہ میں نے حدیث بھی پڑھی ہے، صحیح بخاری کی
1582 ہے 1582. تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ لوگوں کی باتوں سے آپ پریشان نہ ہوا کریں، ان کا کام ہے یہ. تو میں کہتا ہوں آسمان کے سورج میں بھی اعتراض کر دیتے. اگر اللہ نے آسمان کا سورج ہمارا نبی بنایا ہوتا نا، یہ اس میں بھی اعتراض کر دیتے کہ یہ گرمی زیادہ دیتا ہے. اس لیے ان لوگوں کو آپ اگنور کریں. تو امید ہے یہ معاملہ کلیئر ہو گیا ہوگا. میں نے وہ حدیث پڑھی ہے، اس میں کہیں پر شرمگاہ کے الفاظ نہیں موجود، بس وہ اظہار تھوڑا سا نظر آیا، اور اس میں کئی چیزیں اور بھی ہوتی ہیں. امید ہے معاملہ واضح ہو گیا ہوگا.